ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اخیر میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال گزرا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 1342واں یوم وصال ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب عورتوں میں ایک عورت ہیں جن کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف نصیب ہوا۔ معجم طبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر کہاں میں نے بچی کا رشتہ دیا ہے یا اپنی بیوی کا رشتہ لیا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے رشتہ لیا ہے۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں بڑی خوش نصیب ہیں کہ صرف ان کے لیے جبرائیل رشتے کا پیغام لے کر نہیں آئے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ کو فرمایا کہ میں نے 2 بار تجھے شادی سے پہلے تیری تصویر کی شکل میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ تصویر لائے ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، جو پرنٹ تصویر ہو نا، اس کی حرمت پہ سب کا اتفاق ہے کہ جو پرنٹڈ پکچر ہے، چھپی ہوئی تصویر ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ ڈیجیٹل پر پھر بھی اختلاف ہے، لیکن پرنٹ پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی اور ہماری پرنٹ تصویر حرام ہے، لیکن اماں عائشہ کی تصویر آسمان سے آئی ہے۔ آسمانی احکامات اور ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پرنٹ تصویر کسی کو دکھائیں تو حرام ہے، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس حضرت عائشہ کی تصویر لائیں تو وہ جائز ہے۔ یاد رکھنا، آسمانی احکامات اور ہیں، زمینی احکامات اور ہیں۔ اللہ رب العزت کسی حکم کے پابند نہیں ہے۔ وہ اللہ نے بھیجی تھی، وہ کیسے آئی، کس طرح آئی، وہ معاملہ اللہ کا ہے۔ آپ اور ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن، حضرت عائشہ کا لڑکپن اور حضرت عائشہ کی جوانی اور بڑھاپا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گزرا ہے۔ حضرت عائشہ بچپن سے اتنی ذہین عورت ہیں، اتنی ذہین بچی ہیں، فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انا حدیثۃ السن وانا العب وقد انزل اللہ تعالی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ میں چھوٹی بچی تھی، جس زمانے میں بچیاں گڑیا سے کھیلنا سیکھتی ہیں، یہ میری عمر تھی۔ اس عربی میں کہتے ہیں حدیثۃ السن۔ اس زمانے میں حضور پاک پر آیتیں اترتی اور میں آیتوں کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا پہلے جو آیت میں نے یاد کی تھی نا، وہ تھی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ قیامت بہت سخت ہے اور قیامت بہت کڑوی ہے، لوگ قیامت کو کیوں بھول چکے ہیں۔ جس نے بچپن میں گڑیا کھیلتے ہوئے اس طرح اللہ پاک نے اس کو ذہانت عطا فرمائی ہو، آپ اندازہ لگیں کہ ان کا مقام کتنا ہوگا۔ میں ایک بات بنیادی طور پہ مزید عرض کروں، حضور علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے نہیں ہے، حضرت عائشہ سے نہیں ہے، پہلی حضرت خدیجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسری بیوی ہیں۔ پہلی حضرت خدیجہ ہیں، دوسری حضرت سودا ہیں، تیسری حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد باقی بیویوں سے نکاح ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیوی ہیں۔ جب حضور کی پہلی شادی ہوئی، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضور پاک کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مکرمہ آپ کی اور ہماری اماں جان حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی پہلی شادی ہے تو حضور پاک کو اللہ نے وہ بیوی عطا فرمائی ہے جو 15 سال عمر میں بڑی ہے، اور جب حضور پاک کی عمر 53 برس ہے اس وقت حضرت عائشہ جیسی جوان 9 اور 10 سال کی بچی عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ بندہ پہلی شادی کنواری سے کرتا ہے، یہاں پہلی شادی بیوہ سے ہو رہی ہے، مطلقہ سے بیوہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ 2 جگہ بیوہ ہو چکی تھی، ابو حالہ سے بھی اور عتیق ابن عزیر سے بھی، او کما قال۔ تو ان سے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ حق تھا پہلی شادی میں چھوٹی عمر کی بیوی ملتی، کنواری ملتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال میں اس وقت کنواری بیوی مل رہی ہے، اور جب رسول اللہ کی پہلی شادی اس وقت بیوہ مل رہی ہے 15 سال عمر میں بڑی۔ اس کی وجہ میرے دوستو، اس کی وجہ پر غور کریں تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حضور کی شادیاں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی ہیں۔ ہر شادی میں ایک نہ ایک حکمت ہے، وجہ ہے، ریزن ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ وہ ریزن کیا ہے؟ حضرت ملا علی قاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح گنے ہیں نا، ان نکاحوں کی حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں 2 بیویوں کی حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ باقی بیویوں سے حضور کی شادی کس بنیاد پہ ہوئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، توجہ رکھنا، اور جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی ضرورتیں کچھ اور تھیں۔ جب پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی ضرورت کیا تھی کہ کچھ عرصہ گزرنا ہے، اس 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی عمر کو پہنچ جانا ہے، اور 40 سال کی عمر میں اس نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے شریعت کا اعلان کرنا ہے، دین کا اعلان کرنا ہے۔ جب یہ شریعت اور دین اور اسلام کا اعلان کریں گے تو پورا مکہ نہیں پورا عالم مخالف ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے سکے چچا کے بھی زمین پر ہاتھ جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر دے مارے گا، تب اللہ یا محمد لہٰذا جماعتنا، گستاخیوں پہ اتر آئے گا، لوگ لڑنے پر جائیں گے۔ جو آج صادق اور امین کہہ رہے ہیں کل یہ مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اللہ کے سامنے تھی ساری باتیں۔ تو اگر اس وقت ایسی بیوی سے شادی کرائی جاتی جو کنواری ہو، عمر میں چھوٹی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر آنے والی مشکلات دیکھ کر وہ بیوی بھی پریشان ہو جاتی، وہ پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی، حضور علیہ السلام کو تسلی دینے والی بیوی نہ بنتی۔ نوجوان بیوی ہو، کنواری ہو، چھوٹی عمر میں ہو تو خاوند کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرائی کہ ضرورت تسلی تھی، ضرورت دلاسا تھا، اور وہی ہوا جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ مخالف ہوئے، زمین گرم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے والے لڑنے پر اتر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سگا چچا اور سگی چچی یہ بھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ عالم ہے۔ تو اب جب حضور پریشان ہو کر گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خامند کو پریشان دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2 باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں حضرت خدیجہ حضور پاک کو پریشان دیکھتی تو حضور کو عرض کرتی واللہ لا یحزنک ابدا، آپ دل بڑا کریں، اللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ اپنی زندگی دیکھیں آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، کسی کا بوجھ ہو نا تو آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی منہ نہیں جاتا۔ وتکسب المعدوم، لوگ کماتے ہیں اپنے لیے، آپ کماتے ہیں ان کے لیے جن کو کمانے والا کوئی ملا نہیں ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، کوئی پریشانی میں آ جائے تو آپ اس کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ دل بڑا کریں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں بخاری شریف کے شراح نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کسی امتی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وقت کے نبی کو تسلی دے سکے۔ کیوں؟ نبی نبی ہے، امتی امتی، امتی کی کیا مجال ہے وہ نبی کو تسلی دے؟ تو حضرت خدیجہ تو امتی ہیں،
یہ حضور علیہ السلام کو تسلی کیسے دے رہی تھی؟ تو کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے دل پر اللہ نے یہ الفاظ اتارے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے القاء والے الفاظ سے تسلی دے رہی تھی۔ یہ ان کو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے دل پر اترے تھے۔ اس تسلی سے حضور کا دل بڑا ہو جاتا، وہ غم دھل جاتا۔ آپ میں جو تجربہ کار ہیں نا وہ میری بات سمجھیں گے، جو نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بندہ گھر سے پریشان ہونا وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا، اور جب بندہ گھر سے خوش ہو نا، دنیا مخالف ہو جائے نا، وہ سینہ اٹھا کر دین کا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا سے لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، گھر کی لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انتظام اللہ نے پہلے فرما دیا، اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی بیوی عطا فرمائی جس نے پوری تسلی والا کام دلاسے والا ادا کیا۔ اور حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی بیوی 53 سال میں کیوں ملی؟ اب ضرورت اور ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے، اب وہ دور نہیں ہے جو مقابلے کا ہو۔ اب شریعت کے اترے ہوئے 13 سال گزر گئے، اب حضور کی ہجرت ہو رہی ہے، حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اب احکام کی آیات پے در پہ اتر رہی ہیں، متواتر قرآنی آیات، احادیث، اسلامی احکام اتر رہے ہیں۔ اب اگر خاتون ایسی چاہیے جس کی عمر بڑی ہو، ٹھیک ہے، تجربہ کار ہو، اگر وہ بیوگی کا یا طلاق کا صدمہ سہ چکی ہوگی تو اس کا ذہن ایسے کام نہیں کرے گا جیسے چھوٹے بچے کا کرتا ہے۔ تو اب ہمیں بلینک پیپر چاہیے، صاف کاغذ چاہیے، ایسا ذہن چاہیے جو ذہن ان احکام کو یاد کرے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرے۔ تو حضور پاک کو اللہ نے حضرت عائشہ دی ہے۔ حضرت عائشہ ہے، بچپنا ذہن ہے، بچپنے کا عمر ہے، لیکن اس عمر میں اللہ نے ذہانت بلا کی دی ہے۔ ایسے ایسے احکام کو یاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آدھی صدی تک امت کی معلمہ بن کے رہی ہیں۔ 48 سال حضرت عائشہ امت کی معلمہ بنی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ بھی حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں کب پریشان ہوتے اور مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ نظر آتے۔ تو یہ ضرورت اب کیا تھی؟ احکام یاد کرنے کی تھی، تو اللہ نے حضرت عائشہ دی۔ میرے دوستو، آپ کتابیں کھنگال کر دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دین کے مسائل پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کی، بلکہ اس سے بھی ایک لفظ مزید، کبھی جھجک نہیں کی۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سوال پوچھنے کے جواب میں شاید حضور غصہ ہو جائیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سوال پوچھنے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن اگر مسئلہ شریعت کا تھا تو کھل کے پوچھا۔ عام طور پر بعض واقعات ایسے بھی آئے کہ جب بندہ بات کرتے ہوئے ہچکچا کہ اب وقت نہیں ہے، اب حالات نہیں ہے اس سوال کا، حضرت عائشہ اس وقت بھی سوال کرتی تھی۔ میں اس کے 2-4 واقعے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے کسی مسئلے پر گفتگو کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے قدرے ناراض سے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ساتھ ایک حجرے میں تشریف لے گئے۔ فرمایا 1 مہینہ میں ان کے پاس ابھی نہیں جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں واقعی ایلا، علیحدگی کا واقعہ۔ طلاق نہیں تھی، ایلا تھا، کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہوئے۔ وہ مہینہ اتفاق سے 29 دنوں کا تھا۔ جب 29 دن پورے ہوئے اللہ کے حکم سے حضور گھر تشریف لے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب دیکھیں 1 مہینے بعد ملاقات ہے، غصے کی وجہ سے آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور 1 مہینہ گزار کے واپس آئے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا، وہ عزت احترام کیا، گھر آئے، بٹھایا، خیر خیریت پوچھ کے فوراً پوچھا۔ آپ نے فرمایا تھا آپ مہینہ باہر رہیں گے، آپ نے تو مہینے سے 1 دن پہلے آپ واپس تشریف لائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ موقع تھا، اس موقع پہ بندہ نہ پوچھے، شاید غصہ ہو جائیں، لیکن پوچھنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھو ان کے سوال پہ امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم کہتے 30 ہی کا مہینہ ہے۔ یعنی ایک سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی شریعت کا حکم صادر ہوتا۔ تو حضرت عائشہ اس موقع پر بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن کا سبق پڑھ کے یاد کر چکی تھی، ان میں ایک آیت تھی جو میرے ذہن میں آئی اور مجھے بہت تسلی دی اس آیت نے قیامت کے بارے میں۔ آیت کیا تھی؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے راستے، اللہ کے پاس آئے گا قیامت میں، دربار خداوندی میں آئے گا، اللہ اس کا حساب آسان فرما دیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب لیا جائے گا قیامت میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور میں کان لگا کے مسجد نبوی کی دیوار سے مسائل سن رہی تھی۔ حضور گھر آئے تو میرا سوال تیار تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟
हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई, मन हुसिबा उज़्ज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया ना बस वो अजाब और बर्बादी में मुब्तला हो गया। कहती है मैंने फ़ौरन पूछा, या रसूल अल्लाह ये आपने क्या फरमाया? आपने तो मुझे कुरान की तफसीर में सबक पढ़ाया, अल्लाह फरमाते हैं फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिससे हिसाब लिया जाएगा आसान हिसाब होगा, और आपने अब फरमा दिया जिससे हिसाब लिया गया वो बर्बाद हो गया, ये कौन सा आसान हिसाब है? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा उसकी तफसीर का मतलब कुछ और है, इस हदीस की बात का मतलब कुछ और है। या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया, आयत का मतलब है कि सामने अर्ज़ हिसाब हो, और इसका मतलब है तफ्तीश हिसाब हो। अर्ज़ हिसाब किसे कहते हैं? तफ्तीश हिसाब। बंदा अल्लाह के दरबार में पेश हुआ है, भाई इस बंदे ने 50 साल ज़िंदगी गुजारी है, 50 साल की नमाज़ें फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह पूरी हैं, रोज़े जी पूरे हैं, ये इसके हुकूक जी पूरे हैं, ऐसे आते गए अमाल नामा जी ठीक है। ये है फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब। और जो मैंने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हुसिबा उज़्ज़िबा, हिसाब लिया गया तो बंदा बर्बाद हो गया, पकड़ा गया, वो यूँ नहीं है। वो यूँ है कि जब इसके अमाल नामे पेश हो रहे होंगे और किसी बात पे पकड़ कर दी जाए कि रोज़े थे इखलास वाले, नमाजें थी इखलास वाली, इसके हुकूक इसने किस तरह अदा किए थे, अपनी मर्जी से या किसी और वजह से, अगर यूँ पकड़ आ गई फिर नहीं बचता बंदा। देखें कुरान की आयत पर एतराज़ आया ना हज़रत आयशा को, तो फ़ौरन सवाल पूछा। एक वाक़या मज़ीद है, सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक जनाजे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जनाजा पढ़ा और हुज़ूर वापस तशरीफ़ लाए। वहाँ कुछ ख़वातीन रो रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रो रही हैं और उसको कब्र में अज़ाब हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद एक आयत मैंने पढ़ी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आयत की तफसीर पढ़ाई, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक बंदे का गुनाह दूसरा नहीं उठा सकता, हर बंदा अपना गुनाह खुद उठाएगा। तो मैंने फ़ौरन पूछा, या रसूल अल्लाह वो औरतें रो रही थी, उनका अज़ाब तो इस मैयत को मिल रहा था, और इधर कुरान कहते हैं एक का अज़ाब दूसरा नहीं उठाएगा, इसका मतलब? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जिस गलत काम का हुक्म करके जाएगा उसका अज़ाब खुद उठाएगा, हाँ जिसका कहेगा नहीं, लोग गलत कहें तो हर बंदा अपने हिसाब का ज़िम्मेदार है। ये देखिए किस तरह हज़रत आयशा के सवाल से उम्मत को मसले निकले। ऐसे ऐसे सवालात बाज़ जगह आते थे कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती, वो ये ना देखती इसके जवाब में नतीजा क्या आएगा, बस शरीयत का हुक्म है तो मैं पूछ लूँ, ये बात है तो मैं इस तरह समझ लूँ। यानी अहकाम शरीयत को खाली ज़ब्त नहीं किया था, हिफ्ज़ करके घोल के पी गई। ऐसे अल्लाह पाक ने ज़हानत अता फरमाई, और कभी किसी मसले पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान नहीं हुई। जब मसला बताती तो ऐसे ठोंक कर मसला बताती जैसे मसला बताने का हक़ हो, और फिर मैंने रसूलुल्लाह को तो ऐसे नहीं देखा, मेरे घर में तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं किया, हम तो हुज़ूर के ज़माने में यूँ नहीं देखते थे, ये जुमला आता साहब अमल छोड़ देते। हज़रत अम्मा जान ये जुमला फरमाती, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा के भांजे हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो अज़ीम तरीन सहाबी है जो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले पैदा हुए। सहाबा के बच्चों में कोई बच्चा सबसे पहले पैदा हुआ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है। और मदीना मुनव्वरा में जो सबसे आखिरी सहाबी पैदा हुए हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के, वो भी बेटे हैं मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हज के मौके पर ज़ुल हुलैफ़ा में, जहाँ आजकल बि'r अली में एहराम बांधा जाता है, इस जगह हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई है। पहले बच्चे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं। ये पैदा होने पे खुशियाँ जो सहाबा ने मनाई है ना, जो खुशियों के शादमाने बजे हैं, उसका हद और हिसाब का बात नहीं की जा सकती। वजह, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना में आए तो यहूदियों ने मशहूर कर दिया कि हमारे दीन के ख़िलाफ़ हैं और हम बड़े जादूगर हैं, हमने वो जादू करके रख दिया किसी मुसलमान की औलाद से बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, कोई पैदा नहीं होगा, हमने जादू कर दिया। और यहूदियों का जादू तो दुनिया में मशहूर है, वाकई यहूदी बहुत पुराने जादूगर हैं। तो ये परेशानी थोड़ी सी अरसा चली। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा की बड़ी बहन है, 27 साल उम्र में बड़ी हैं। हज़रत अस्मा के घर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे। तो सहाबा कराम ने, जो वो कहते हैं ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा यहूदियों को। कहाँ गया तुम्हारा जादू, कहाँ गया तुम्हारे असरात, आओ ये लो, खाली बच्ची भी नहीं बच्चा पैदा हो गया। तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। इन्हीं दिनों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक अजीब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की। कहा, या रसूलल्लाह मेरी तो औलाद नहीं है, लोग अपनी औलादों के ऊपर अपना नाम रखते हैं,
مثلا بھائی زبیر کے والد خود کو ابو زبیر کہہ سکتے ہیں کہ میں زبیر کا والد ہوں، اسے کہتے ہیں کنیت۔ کوئی بندہ ہے کہ بیٹا عبداللہ ہو تو ابو عبداللہ کہہ سکتا ہے، بیٹی ہو تو اپنی بیٹی کے نام سے ماں اپنے آپ کو ام عفیفہ یوں کہہ سکتی ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ تو میری تو اولاد نہیں ہے، میں اپنے آپ کی کنیت کیا رکھوں؟ تو حضور نے فرمایا جو تیرا بھانجا پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں بن جا، تو خود کو ام عبداللہ کہا کر۔ پوری زندگی خود کو ام عبداللہ کہا ہے حضرت عائشہ نے۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا ہے، بہت پیار رہا، بہت پیار۔ ایک موقع پہ یہ عبداللہ ابن زبیر جو بہت پیارا اور عزیز بچہ تھا حضرت عائشہ کا، بیٹوں کی طرح انہیں پالا، شفقت کرتے ہوئے اپنی خالہ کو عرض کرنے لگے حضرت عائشہ کو کہ اماں آپ بہت زیادہ خرچہ کرتی ہیں، لوگوں کو اتنے زیادہ صدقہ نہ دیا کریں، تھوڑا صدقے میں ہاتھ کم کر لیں۔ اس بات پہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر کسی سے ہمیشہ بولنا حرام نہ ہوتا نا تو میں تجھ سے قطع تعلق کر لیتی، تو مجھے نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اندازہ لگا وہ اپنے ذاتی پیار کو دین کی شریعت کے احکام پہ قربان کر دی۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور ہے، حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں، حضور کے بعد کبھی حج چھوڑا نہیں ہے، بہت تفصیل سے حج کی ہے۔ حج کرنے کے لیے تشریف لائیں تو محرم تک وہیں رکی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں فلائٹس تو تھی نہیں کہ فوراً آنا جانا ہو، تو محرم کا روزہ ایک روایت میں آتا ہے نہیں، یہ 9 ذی الحجہ والا روزہ یہ روزہ رکھا تھا، حج کا روزہ۔ ذو الحجہ میں ایک روزہ ہے، محرم کے 2 ہیں۔ لوگ محرم کے بجائے آج کل ذو الحجہ والے بھی 2 رکھتے ہیں، ذو الحجہ کے 2 نہیں ہیں، ایک ہے۔ تو یہ روزہ رکھا، اور شدید گرمی اور حج کا سفر، عام طور پہ علماء حاجیوں کو کہتے ہیں کہ یہ روزہ آپ نہ رکھا کرو، آپ سے حج کے اعمال متاثر ہو جائیں گے، منع کرتے ہیں۔ حضرت اماں جان نے روزہ رکھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت ہوا تو بے ہوشی کے غشی کے دورے پڑنے پڑے۔ جب غشی کے دورے پڑے اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ گری نا، پانی اوپر ڈالا گیا، تو اسی بھانجے نے پانی کا گلاس پیش کیا، اماں آپ نوش فرما لیں۔ تو بھانجے کے سر پہ شفقتاً ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں نے حضور پاک سے سنا ہے 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، میں افطار نہیں کر سکتی، میں افطار نہیں کر سکتی۔ اس حد تک دین پر مضبوطی۔ اور ایک بات میں مزید عرض کروں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی اللہ کی وحی اترا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ باقی بیویوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، تو حضور نے فرمایا میری بیویوں میں عائشہ کا گلہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، جب اس کے کمبل میں بیٹھا ہوتا ہوں اللہ وحی اتار دیتا ہے، یہ کسی اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن میں کھلونے گڑیا وغیرہ اس طرح کھیلا کرتی تھی۔ فرماتی ہے میں چھوٹی تھی، گھر میں تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے گھوڑا بنایا ہوا تھا یہ کپڑے وغیرہ کا، اور گھوڑا ایسے بنا اس کے پر بنائے ہوئے تھے۔ اب گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے، 2-3 پر گھوڑے کو لگائے ہوئے ہیں اور گھوڑا اڑا رہے ہیں اور اڑ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو رسول اللہ گھر تشریف لائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے کا عالم ہے، اب ذہانت دیکھیں حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کو بلا کے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ جی گھوڑا ہے، گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہوتے ہیں گھوڑے کے پر؟ کہا آپ ہی نے مسئلہ تو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے گھوڑے دیے تھے اس کے پر تھے۔ یہ بچپن کی ذہانت ہے، یعنی اللہ پاک رب العزت نے، جیسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہے چیز، وہ اللہ کی طرف سے عطات ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصت ہے حضور کے ساتھ۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال کی تو بچی ہے، بچی کا نکاح 9 سال کی عمر میں رخصتی کا مطلب، یہی نکاح کا مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے پوری تقریر کی ہے۔ کیوں؟ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا جسمانی ڈیل ڈول اور ان کی ذہانت 9 سال میں پہنچتے وقت 16 سال کی عمر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ گرم ٹھنڈی مٹی کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرب کی عورت ہے، عجم کی نہیں ہے، اور اللہ نے بچپن سے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو یہ 9 سال کی ہے تو وہاں 15-16 سال کی لڑکی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایسے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زینت نہیں بنایا گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ نے 9 سال گزارے ہیں۔ جب ان کی عمر 18 سال تھی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گزارے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بہت اچھے گزرے ہیں اور میرے رشتے پہ بہت زیادہ فائدے ہوئے تھے۔ جی وہ کون سے؟
فرمایا پہلے رشتے ہوتے تھے تو رشتے میں لوگ شوال میں رشتہ نہیں کرتے تھے، عید کے بعد والے مہینے پہ شوال میں رشتہ نہ کرتے اور کہتے شوال میں جو رشتہ کرے گا نا اس کی بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، تو لوگ ڈر کے مارے شوال میں رشتہ نہ کر دے۔ فرماتی ہیں میری نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور پھر یوں فرماتی ہیں مجھ سے بڑا خوش قسمت تمہیں کہاں ملے گا؟ تو کہتی ہے میری شادی ہونے سے یہ شوال والی بدعت ٹوٹ گئی کہ شوال میں رشتہ نہیں کرنا۔ ایک بات مزید، پہلے لوگ آگ لے کر آگے چلتے تھے اور پالکی میں بٹھا کر خاوند بیوی بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے آگ نہ لے کر آؤ جن پڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا عقد نکاح ہوا ہے نہ کوئی آگ لائی گئی ہے نہ کوئی پالکی لائی گئی ہے، یہ اس عقد نکاح کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ٹوٹ گیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میری رخصتی ہو رہی تھی تو میں نے اپنی اماں حضرت عائشہ کی والدہ کا نام زینب ہے، کنیت ام رومان ہے، انہیں کہا تھا کہ امی میں وہاں پریشان ہو جاؤں گی، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو گڑیا والے نے یہ بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ تو کہتی ہیں وَلُعَبُهَا مَعَهَا، یہ کھلونے حضرت عائشہ کے ساتھ گئے تھے۔ چاہے بندہ کتنا بھی ہو نا، لیکن وہ بچپنے کا کھیل ساتھ تھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور یہ پڑھانے بیٹھ گئے، عالم فاضل فقیہ بن چکے تھے، تو پڑھانے کے دوران ایک چھوٹی سی چڑیا کی بچی یہ آ کر ادھر بیٹھ گئی اور یہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بچپنے کا اثر تو ہوتا ہے نا، انہوں نے سوچا نا اس سے کھیلنا چاہیے، لیکن پڑھا میں حدیث رہا ہوں، تو سر سے ٹوپی اتاری اور اس کے اوپر رکھ دی، وہ پکڑی گئی، ادھر سے مسئلہ پڑھا کے جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی موقع پہ دیکھتے ہوئے ایک فقیر نے جملہ بولا، اس نے کہا سبیجن سبیجن ولو کان ابن نبیجن، بچہ بچہ ہوتا ہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو وہ اپنی چیزیں اپنے ساتھ لائی حضرت عائشہ۔ پھر فرماتی تھی جب میں مدینہ میں آ گئی گھر میں حضور کے، تو جب رسول اللہ گھر سے باہر چلے جاتے میں اور انصار کی بچیاں ان گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور جب حضور گھر میں آتے تو ہم ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ آزمائش اور ابتلا بھی دیکھی ہے، ان میں ایک واقعہ عفق ہے، میں مختصراً اس پر چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بنی مستلق جو جگہ ہے نا، میں نے ابھی حالاً اس عمرے کے سفر میں اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے چلیں اور مکہ مکرمہ یہ جو طریق الہجرت ہے اس پر آئیں تو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر پہلے، 100 بلکہ 150 کلومیٹر پہلے قدید آتا ہے عثفان کے ساتھ۔ قدید کے ساتھ یہ ایک بستی آج بھی بنی مستلق موجود ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا سفر ہوا ہے۔ اس سے واپسی ہو رہی تھی، حضرت اماں جان فرماتی ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جو کجاوے اٹھانے اور بٹھانے کی ذمہ داری تھی وہ 2-3 صحابہ کی لگائی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں ان دنوں میں بالکل دبلی پتلی تھی، تو وہ کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے اور جہاں قافلہ ٹھہرتا اونٹ سے اٹھا کے نیچے رکھ دیتے، میں خیمے میں چلی جاتی۔ ہوا یہ کہ کوچ کا حکم ہو گیا تو میں نے کہا میں جلد تیاری کر لوں، تو میں رفع حاجت کے لیے بالکل پہاڑ کے کونے میں چلی گئی، تھوڑا دور تھا، وہاں گئی تو میں نے اپنی بہن سے جو ہار مانگا ہوا تھا حضرت اسما سے، اس ہار کی لڑیاں تھوڑی کمزور تھی، وہ ٹوٹ گئیں۔ رفع حاجت کے بعد میں ان کو جوڑنے بیٹھی، اللہ کی قدرت، جب میں قافلے کی طرف واپس آئی تو ایک صحابی نہیں بچا، سارے چلے گئے، سامان پہ گیا، اور میں حیران کہ میرا کجاوا بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اور کجاوا اٹھانے والوں نے بعد میں بتایا کہ ہم نے تو سمجھا اماں جان اندر ہے، ہم نے کجاوا اٹھایا، ہمیں کوئی وزن اتنا زیادہ محسوس ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کی جسمانی ڈیل و ڈھول بہت کم تھی، تو ہم تو اتنا ہی وزن سمجھا، ہم نے رکھ دیا، ہم نے سمجھا اماں جان اندر، تو وہ خالی کجاوا اونٹ پہ رکھ کے لے گئے۔ تو یہ فرماتی ہے مجھے حضور پاک علیہ السلام کی عادت پتہ تھی کہ رسول اللہ کی عادت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی جگہ سے کوچ فرماتے ہیں نا، پیچھے 1-2 بندوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ آپ بعد میں آنا تاکہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا لانا۔ تو کہا مجھے پتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بندہ آئے گا، میں اس کے ساتھ چل پڑوں گی۔ فرماتی ہے میں نے یوں چادر اپنے دوپٹے کو کھولا، اپنی جسم پر بچھایا اور درخت کے نیچے سو گئی۔ یہ صبح کا وقت ہے اور اشراق کے وقت کی بات کرتی ہیں یا چاش سے تھوڑا پہلے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے، توجہ، یہ تشریف لائے، اور وہ فرماتی ہے میں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے حضرت اماں جان عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہیں دیکھا تو اماں فرماتی ہے میرے کان میں ایک ہی آواز آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا جملہ اس شخص نے نہیں بولا پورے راستے میں۔ اپنے اونٹ کو بٹھایا، کہتی ہے میں اس پہ سوار ہو گئی اور انہیں اونٹ کو لے کر چل پڑے۔ ظہر کی نماز سے پہلے قافلے سے جا ملے، انہوں نے اونٹ کو بڑی تیزی سے رکھا ساتھ۔
لیکن جب آپ علیہ السلام کے قافلے سے حضرت ام عائشہ جا کر ملی ہیں تو اس سفر میں منافقین ساتھ تھے. ایک منافق دوسرے کو کہنے لگا یہ نبی کی بیوی ہے, یہ غیر محرم کے ساتھ آ رہی ہے, معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی بکواسیات انہوں نے شروع کی. یہ ایک بندے کی بات نہیں تھی, یہ بات پھیلتی پھیلتی اللہ کے رسول کے کان تک پہنچ گئی. کہتے ہیں ہم مدینہ پہنچے, میرے خام و خمال میں بھی یہ نہیں ہے, وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کیا بات ہوئی ہے. یہ الزامات لگنا شروع ہو گئے, حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں پریشان ہیں. کہتی ہے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھ سے گپ شپ کرنا ختم کر دی, کم کر دی, کم میرے پاس آتے تھے. وجہ کیا تھی یہ پریشانی, کہ اب حضور علیہ السلام کو کیوں پریشان کیا گیا؟ کہتی ہیں جب میرے اوپر یہ مسئلہ کھلا اس وقت کام پورا گرم ہو چکا تھا. کیسے کھلا؟ گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تو ہم پہاڑوں میں جاتے تھے, تو ہم پہاڑ میں جا رہے تھے تو میرے ساتھ حضرت میرے والد کی خالہ جا رہی تھی. حضرت صدیق اکبر کی خالہ ہے ام مستہ رضی اللہ عنہ, تو میں اپنے ابو کی خالہ کے ساتھ جا رہی تھی. میں انہیں نانی کہتی تھی. ایک پہاڑ پہ اترنے لگے یا پتہ نہیں چڑھنے لگے تو اس کو ٹھڈا لگا, کہتے ہیں میری نانی اماں کو. تو انہوں نے کہا تائیس مستہ, اپنے بیٹے مستہ کو کہہ کر کہا کہ میں نا مستہ پوتر تیری لوگ تھی وے تیرے پہ جو تھی ہے. یہ تائیسہ کا ترجمہ ہوتا ہے تیری بربادی ہو, تیری وجہ سے ہوا ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا نانی اماں, ماؤں کو بیٹے پیارے نہیں ہوتے؟ کہا کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا آپ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہیں, ماں تو اپنے بیٹوں کو دعائیں دیتی ہیں. تو نے کہا تجھے نہیں پتہ میرے اس بیٹے نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کیا کیا؟ مجھے نہیں پتہ تھا. تو حضرت ام مستہ نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا بھی تو ان منافقوں کی باتوں میں آ گیا, حالانکہ سچا صحابی تھا. تیرے اوپر جو الزام لگا. میں نے کہا کون سا لگا؟ پھر انہوں نے بتایا. اماں جان فرماتی مجھے رفع حاجت بھول گئی, میں واپس آئی, اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ویسے ہی بیمار ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابو کے گھر چلی جاؤں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے, آپ جا سکتی ہو. فرماتی ہیں اجازت تو مجھے مل گئی لیکن میرے دل پر ایک پہاڑ ٹوٹ گیا. کیوں؟ مجھے پتہ تھا میں جب بھی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگتی حضور بطور مذاق فرماتے عائشہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے, ابو بکر کے گھر جا کے کیا کرے گی, یعنی بطور پیار فرماتے. اس دفعہ حضور نے یہ جملہ نہیں فرمایا. مجھے بہت لگا. میں جب گھر میں آئی ماں نے مجھے روتا دیکھا, ہم بیٹھ گئے. تو جب میں رو رہی تھی تو ابو اوپر تلاوت فرما رہے تھے, وہ نیچے اترے. تو امی نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں امی سے پوچھا کیوں آواز ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ آئی اور رو رہی. کیسے پتہ چل گیا؟ کہا جی چل گیا. تو ابو نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا اللہ صفائی کو دے گا, تیرے باپ کے خاندان پہ جاہلیت میں بھی یہ الزام نہیں لگا, یہ کیا ہو گیا مجھے؟ کہتے پھر وہ تلاوت میں مشغول ہو گئے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے تھوڑا بتائیں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے, یہ کیا آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی. مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے. کہتے ہیں ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ آپ کے پاس عورتیں کم ہیں چھوڑ دیں. ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ عورت اس پہ الزام لگ جائے تو بس الزام ہوتے چھوڑ دیں, آپ کوئی اور شادی کر لیں. ایک مشورہ آیا کہ نہیں عائشہ کی نوکرانی کو بلاؤ جو اس کی باندھی ہے اس سے پوچھو. تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ میری باندھی کو بلایا گیا اور وہاں برسر عام پوچھا گیا کہ آپ اپنی مالکن کے بارے میں کیا کہتی ہو, اللہ کے لیے بتاؤ. اس نے کہا میں اللہ کے لیے بتا رہی ہوں, میں نے تو اس کو اتنا سادہ دیکھا ہے, وہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے اور بکری کا بچہ آ کے آٹا کھا جاتا ہے, کہ آپ اس پہ الزام لگا دو. آخر میں حضرت عمر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مشورہ بعد میں دوں گا, سوال پہلے پوچھوں گا. حضور نے پوچھا کیا؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یہ رشتہ آپ نے خود کیا تھا؟ کہا جی نہیں. کس نے کرا؟ کہا جی اللہ نے. کہا اللہ آپ کے جسم پہ میلی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کے بستر پہ غلیظ عورت آنے دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے جزاک اللہ فرمایا حضرت عمر کو. آدھا غم تو ٹوٹ گیا. حضرت یہ 1 مہینے کی واقعات ہیں, یہ 1-2 دن کے نہیں ہیں. حضور علیہ السلام حضرت عائشہ گھر تشریف لائے. اماں جان عائشہ فرماتی ہے مجھے بلایا اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ. کہتی میرے اوپر پہاڑ غم کا آ گیا کہ یہ حضور کیا فرما رہے ہیں, کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں بھی معافی مانگوں گا اللہ سے, تو بھی معافی مانگ لے, اللہ سے مانگ لے, اللہ بہت معاف فرمانے والے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے جواب میں میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ بات کس کی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے. کہتی ہیں اس غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا جملہ بولنا بھول گیا, کہ میں کہتی میری مثال حضرت یعقوب والی ہے, یہ جملہ نہیں بول یعقوب میرے ذہن سے نام چلا گیا یعقوب علیہ السلام. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اس وقت مثال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد والی ہے. یعنی اتنا غم آیا کہ میں حضرت یعقوب کا نام نہیں لے سکی, اور میری صفائی اللہ دے گا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ جملہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرے خاموش ہوئے.
اور हुजूर पर वही की कैफियत तारी हुई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बीवी उम्मे रोमान को कहा कि अल्लाह से मांग अच्छाई, ये जो हुजूर पर वही उतर रही है ना, ये हमारे बारे में ही होगी। कहा अल्लाह से मांग, खैर मांग। तो मेरे माँ बाप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। वही की कैफियत ख़त्म हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे से पसीना साफ़ किया, फरमाया आयशा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी सफाई में कुरान की 18 आयतें उतार दी। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल, आप इस पूरे 1.5 रकू को पढ़े ना, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने बाद में अल्लाह के रसूल खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे नहीं पता मैं इतनी बड़ी खुशकिस्मत बनूंगी। मैं समझती थी कि मेरे बारे में आपको कोई ख्वाब दिखाया जाएगा, ये मेरे बारे में कोई आपके वैसे दिल पर बात आ जाएगी। मुझे नहीं पता मेरे लिए अल्लाह जिब्राइल को भेज के कुरान के 2 रकू उतार देंगे। तो 2 रकू उतरे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये खाली इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जैसे सुबहान अल्लाह अल्लाह के लिए कहा जाता है ना कि अल्लाह पाक है, वही लफ्ज़ इस आयत पे शुरू किया गया और फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, जो इल्ज़ाम ये काफ़िर लोग कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ, इससे 100% बरी है। अल खबीसातु लिल खबीसीन, जो पलीत होता है उसे पलीत बीवी दी जाती है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, आप पाकीज़ा हैं, आपको हमने पाकीज़ा बीवियाँ दी हैं। तमाम मामला क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ। तो फरमाया जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं इनको कोड़े लगेंगे, शरीयत की हद लगेगी। अब इल्ज़ाम लगाने वालों में कुछ मुसलमान भी शामिल थे, काफ़िर मुनाफ़िकों को तो लगे, इनको भी साथ लगे। उनमें हज़रत मिस्तर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। भाई आप इस इल्ज़ाम में साथ आए क्यों? जब इन सब को लगे कोड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खाला के बेटे थे ना मिस्ता, अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में आया, मिस्ता मैंने बचपन से तुझे पाला है, तू है मेरे खाला का बेटा, भाई लगता है, लेकिन मैंने तुझे बेटों की तरह पाला है, तेरे एक एक मौके पर ख़र्चा बर्दाश्त किया, तू मेरी बेटी के इल्ज़ाम में शामिल हो गया। तो जो ख़र्चा उन्हें देते थे वो रोक लिया अबू बकर ने। मिस्तर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी बिल्कुल सच्चे थे। एक छोटी सी मिस्टेक हुई, अल्लाह पाक ने वो साफ़ करा दी। कुछ देर के बाद फिर आयत उतरी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को सुनाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं जो फ़ज़ल वाले हैं ना, वो अपने हाथ को इन लोगों पर रोके नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने डबल ख़र्चा देना शुरू कर दिया। कहा आप उलुल फ़ज़ल हो, आपको नहीं चाहिए, काम करो। इसे कहते हैं सहाबा महफूज है, गलती हो जाए तो अल्लाह उसके नामा अमाल में रहने नहीं देते। ये सैयद रज़ी अल्लाह अन्हा है। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगते हैं, वक़्त के नबी पर वही नहीं उतरती, बच्चा जवाब देता है, बच्चा गवाही देता है। वह शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, और हज़रत आयशा नबी नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया की बीवी हैं। इल्ज़ाम लगा है, बच्चे ने गवाही नहीं दी, खालिक कायनात ने जवाब दिया। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाया करते थे, हज़रत आयशा के लिए गवाही की बारी आई तो अल्लाह पाक ने गवाही दी है। तो ये सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और शान है। हज़रत आयशा के इस मसले पर भी इल्ज़ाम लगाने वालों को 100 कोड़े 80 कोड़ों का हुक्म है ना, तो ये हुक्म भी सामने निकल आ गया। मैं एक जुमला कहता हूँ, बेईमान तो बेईमान है, ईमान वाला भी हज़रत आयशा की थोड़ी सी दिल में मैल लाए तो वो भी कोड़ों की सज़ा से बचता नहीं है। तो 1400 साल के बाद किसी के दिल में हज़रत आयशा के बारे में चंद खुमार की बातें आ जाएँ तो इसकी हैसियत क्या होगी। जो खैरुल कुरून का दौर है, जिनने पैगम्बर की ज़ियारतें करके रसूलुल्लाह का साथ दिया है, उनमें 2 बंदे गलती की वजह से कोड़े खा रहे हैं, तो आज का क्या हाल होगा। सैयद आयशा के छोटे छोटे मसले पर कितनी मामले को अल्लाह पाक ने खोला। एक मौका और है, हज़रत आयशा फरमाती है मैं रसूलुल्लाह के साथ थी, यही हार मेरे साथ था, इस हार ने बहुत सी जगह घूमे हुए हैं और बहुत से मसले इस हार के टूटने पे हल हुए हैं। कहते मेरे गले में हार था, हुज़ूर अलैहि सलाम ने सुबह फरमाया चलो कूच करो, मैंने कहा रसूलुल्लाह मेरा हार गुम हो गया, ये मौका और है। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अच्छा चलो तलाश करते हैं। साहबा का वो हार ढूंढो अपनी माँ का। जी ठीक है, सारे साहबा हार के ढूंढने में मशगूल हो गए। ऐन सुबह की नमाज का वक्त हो चुका था और यहाँ पानी नहीं था, और ये वो जगह थी जहाँ पानी नहीं था। हमने सफ़र करके पानी के करीब जाना था, वज़ू करके सब ने नमाज़ पढ़नी थी। अब सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आकर कहा कि आपकी बेटी की वजह से आज हमारी नमाज देर हो रही है,
اگر آج صبح کی نماز نبی اور صحابہ کی قضا ہو گئی تو وجہ آپ کی بیٹی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بہت بڑی بات لگی، فوراً حضور علیہ السلام خیمے میں آئے، آ کر دیکھا۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا۔ حضور کے خیمے میں آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے اندر آئے تو اماں جان فرماتی ہے اس وقت منظر یہ تھا کہ میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوئے ہوئے ہیں جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے، اور میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گود میں رکھ کے ان کی نیند کے کھلنے کے انتظار میں ہوں، اور اپنی سانس بھی آہستہ لے رہی ہوں تاکہ میرے سانس کے تیز لینے کی وجہ سے حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے کہا تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ایسے آہستہ تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، تیرے ہار کی وجہ سے، تو نے غفلت کی۔ والد ہے نا، باپ ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے۔ تو یوں کہتے کہتے صدیق کا غصہ بڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت اماں عائشہ کی پسلی میں یوں کو چوکا جسے کہتے ہیں نا، یوں پسلی زور لے ہونا اسے کہتے ہیں، یوں زور دے کر کہا تیری وجہ سے ہوا، تجھے غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ کہتی ہیں آتبنی ابو بکر وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرہ، جب میرے یہاں چوٹ لگی نا، ولا یمنعنی من التحرک، میں ہلی نہیں الا مکان رسول اللہ، حضور کی وجہ سے۔ کیوں؟ ورأسہ علی فخذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا سنیں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولیے۔ حضرت عائشہ سانس آہستہ لے رہی ہیں تاکہ حضور آرام میں حضور کے خلل نہ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ادھر ابو بکر نے اس خیال کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوال میں نے بہت سی جگہ کیا۔ میں صحیح بخاری کا بنات کی آخری یہ نصاب کی روایت ہے، بنات کے نصاب کی، یہ پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا تو میں نے اس موقع پہ بہت زیادہ شرح کو دیکھا ہے، کسی جگہ مجھے اس شرح میں اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جو میرے ذہن پہ اللہ نے کھولا وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو اللہ اس پر معاف فرمائے۔ جو میرے ذہن میں ایک بات کھلی ہے کہ ابو بکر تو دیکھ رہے ہیں حضور پاک کا آرام جاری ہے، اور ابو بکر حضور کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی بیٹی کو دھکا دے کر۔ حضور کی آنکھ تو کھل جائے گی، تو حق تھا حضور پاک کی آرام کا خیال کرتے ابو بکر، لیکن پھر بھی مارا کچوکا۔ وجہ، حالانکہ ابو بکر حضور کے آرام کا اتنا خیال کرتے ہیں، کچوکا چھوڑو، اپنی ایڑی پہ سانپ کا ڈنگ برداشت کر گئے، پاؤں نہیں ہلایا تھا کہ حضور کا آرام خراب ہو۔ یہ تو اتنا حضور کا دل دادا ہے، وفادار ہے، کوئی غدار نہیں ہے، محب ہے، حضور پاک علیہ السلام کا دلدار ہے، اور یہ حق چار یار میں پہلا آدمی ہے۔ یہ بندہ اس موقع پر اپنی بیٹی کو مار رہا ہے۔ وجہ جو میرے ذہن میں جواب اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں حج پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حج کیا معنی؟ میری اور بھائی اشفاق کی گپ شپ ہے نا، میں کہوں گا، میں یہ جملہ کہوں گا نا، اشفاق برداشت کرے گا، مجھے پتہ ہے اس کی اور میری حج ہے، گپ شپ ہے، امید ہے، یاری کی بل بوتے پر ہے، تو اسے کہتے ہیں حج۔ حضرت ابو بکر کی گود میں حضرت اماں عائشہ پلی ہیں۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی تربیت کرنے والا مربی ہے، اور یہ باپ جانتا ہے کہ میری بیٹی یہ بات جانتی ہے کہ والد نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے، حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، تو اگر میں غصے کی وجہ سے اسے چھوٹی سی چوٹ مار بھی دوں تو یہ ہلے گی نہیں۔ اس نے بھی حضور کا آرام خیال بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس نے حضور کا آرام خراب نہیں کرنا، یہ جانتی ہے۔ اس حج اور اس بنیاد پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں ہی بات کی ہے، اور ہوا بھی ایسے، ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ، یہ ہلی نہیں ہے، حضور کا آرام خراب نہیں ہو۔ کبھی موقعوں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ سوالات بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر سے ایک سوال پوچھا، کہا ابو میں نے خواب دیکھا، آپ تعبیر بتا دیں۔ غالباً حضور سے عرض کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ابو سے پوچھ لے۔ یہ خوش قسمت گھرانہ ہے، جس کا خاوند نبی ہے، جس کا والد ابو بکر ہے، تو یہ نجیبت الطرفین ہے۔ کہتے ابو ہے، تو میں نے کہا ابو میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا دیکھا آپ نے؟ کہ میں نے دیکھا آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، اترتا نیچے آیا اور بالکل میرے کمرے میں آ کر زمین میں چلا گیا۔ تو میں نے دوبارہ دیکھا تو دوسرا چاند ٹھہرا ہوا تھا، میں نے کہا ایک چاند تو ڈوب گیا، دوسرا کہاں سے ہے؟ پھر دوسرا بھی اترنا شروع ہوا، یوں آتا یہ بھی آگے چلا گیا، میں ہاتھ لگاؤں تو نہ لگا سکوں۔ پھر تیسرا چاند بھی آسمان سے اترا، وہ بھی یہاں کمرے میں چلا گیا۔ اب مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ
कपड़ा था ना हज़रत अबू बकर ने यूँ चेहरे पे रखा, यूँ चेहरे पे कपड़ा रखा और बाहर चले गए। कहती है मैंने सोचा कि मुझसे कोई आदाब की खिलाफ वर्जी हुई है, कोई ऐसा काम हुआ है, अबू नाराज़ हो गए। ना उन्होंने मुझे ताबीर बताई, ना मैंने डर के मारे पूछी। एक अरसा गुजरा, मेरी जहन से भी बात गई, लेकिन थी सही, अब्बू ने जवाब नहीं दिया। आई गई बात, आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मेरे रोज़े में बनी, मेरे हुजरे में बनी, तो अबू बकर आए। अबू आप कैसे तशरीफ़ लाए? कहा बेटा आपने मुझे ख्वाब सुनाया था, याद है? मैंने कहा जी याद है। कहा पहला चाँद अब तेरे रोज़े में आ गया। बाकी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर थे ना। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुरू में ये नज़रिया था कि जो बंदा फौत हो जाए ना, वो अज़ाब में मुब्तला होता है, गुनाहगार और काफिर। इसी वजह से वो उसको कोई बात करो तो वो सुनता नहीं है। ये शुरू में नज़रिया था। ये हज़रत अम्मा आयशा का नज़रिया चला। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल कंजुल मुतवारी में, और यही बात हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में लिखी है। फिर हज़रत अम्मा आयशा ने इस अकीदे से रुजू फरमा लिया, इस नज़रिए से रुजू फरमा लिया। कहा जी नहीं, शायद काफिर का मसला हो कि वो न सुने या सुनने का मसला हो, मुसलमान बंदा मौत के बाद सिमात करता है। फिर उसकी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दलील क्या दी? वो फरमाते हज़रत अम्मा आयशा के भाई फौत हो गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अब्दुर्रहमान और अम्मा आयशा एक उसरा की चाहते ना पलेथण का ताल्लुक है, पलेथण दी यारी है। इन बहन भाइयों का बचपन से यूँ ताल्लुक था, बचपन से बहुत गहरा ताल्लुक था। इस बहन भाई ने बहुत मोहब्बतों वाली जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हुज़ूर इस्लाम की वफ़ात के वक्त हज़रत अम्मा आयशा ने जो मिसवाक हुज़ूर को दिया था ना चबाने के लिए, वो मिसवाक हज़रत अब्दुर्रहमान की जेब से हुज़ूर ने देखा था। यूँ देखा कि इसके पास मिसवाक है, तो अम्मा आयशा ने फिर अपना मिसवाक उठाकर वो चबा कर हुज़ूर को दिया था। यानी अब्दुर्रहमान इस वक्त तक अम्मा आयशा के साथ रहे। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई फौत हो गए। मक्का मुकरमा के साथ एक हुबशी जगह है, वहाँ इनकी तदफीन हो गई, कब्र बनी। हज़रत अम्मा को बात में पता चला। फरमाती हैं न मैं उसकी आखिरी दीदार में शामिल, न जनाजे, न मामलात, न तदफीन, मुझे नहीं पता। बहुत गम लगा। तो फिर उनकी कब्र पे तशरीफ़ ले गई और उधर जाके अम्मा आयशा अपने भाई को शेर सुना रही थी। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुर्दे के ना सुनने का नज़रिया अम्मा आयशा का होता तो कभी अपने भाई की कब्र पर शेर न सुनाती। उन शेर सुनाकर कहा वकुलना कनदमानी जुज़ैमत हुक्बतम मिनद्दहरी हत्ता क़ील लन यतसद्दा फलम्मा तफर्रकना कअन्नी व मालिकन कअन्नहु लम नबित लैलतम मअहा औ कमा क़ालत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कहा वो बादशाह के दो मसाहिब थे ना, वो इतने अच्छे रहते थे, इतने बेहतरीन रहते थे कि लोग कहते हैं कभी जुदा नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने साल हा साल इकट्ठे काटे थे, और जब वो जुदा हुए तो ऐसे लगता था जैसे कभी इकट्ठे रहे भी ना हो। तो मेरे भाई अब्दुर्रहमान, आप और मैं भी ऐसे हैं। हमने ज़िंदगी इकट्ठी गुजारी, और जब तो मुझसे जुदा हुआ ना, हमारे साल इकट्ठे गुजरे। कअन्नहु लैलतन मअहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने एक रात भी इकट्ठी न गुजारी हो। और फिर फरमाया कि अगर मैं आपकी मौत के वक्त हाजिर होती ना, फिर कब्र पे ना आती, लेकिन अब इसलिए आई हूँ कि मैं उस वक्त वहाँ थी नहीं। ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी दलील लिखी है अम्मा आयशा की सिमा मौता के अकीदे पर। एक वाक़या मज़ीद हदीस में लिखते हैं, हज़रत अम्मा जान फरमाती है रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे कमरे का नाम है, इस जगह हुजूर की कब्र थी, तो मैं हुजूर कब्र की ज़ियारत के लिए जाती, कोई बड़ा दुपट्टा, कोई बुरका ये न पहनती। अबू बकर कब्र बनी मेरे वालिद की, फिर भी मैं जाती। एक मौका आया हज़रत उमर की कब्र बनी, उस वक्त मैं पर्दा करके जाती थी। पहले पर्दा क्यों ना करती, मैं कहती इन्नमा हुआ अबी व ज़ौजी, एक मेरे खामद है एक मेरे वालिद है, खामद और बाप से थोड़ी पर्दा होता है। फलम्मा दुफिन उमर मअहुम रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाया जब हज़रत उमर की कब्र बनी ना, फ़वल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया थियाबी हयाअ मिन उमर। का उसके बाद जब भी ज़ियारत के लिए रोज़े के अंदर जाती थी, पर्दा करके जाती हज़रत उमर के हया की वजह से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में चंद टूटी फूटी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। बस दुआ फरमाए अल्लाह हमारी ख़वातीन को हज़रत आयशा वाला फ़ैज़ अता फ़रमाए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए,
क़यामत में हमें अल्लाह पाक अपनी अम्मा जान का शफ़क़त का साया अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हमारे इस ख़त्मुल कुरान को कबूल फ़रमा। अल्लाह, इसमें कोई कमी हो गई है उसे पूरा फ़रमा। ऐ अल्लाह, ज़्यादती हो गई है उसको माफ़ फ़रमा। अल्लाह, इस ख़त्म कुरान के ऊपर जितने फ़वाइद हैं अल्लाह वो इनको अता फ़रमा। शुरुल फ़ितन से बचाना है अल्लाह, हम सब को बचा ले। ऐ मेरे अल्लाह, जो दोस्त बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फ़रमा। ख़ुसूसन इनके वालिद को सेहत कामिला वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। अल्लाह, जिन जिन दोस्तों की दुआओं के लिए या परेशानियों की परेशानी ख़त्म करने के लिए कहा है अल्लाह, इन तमाम की परेशानियों को ख़त्म फ़रमा। ऐ अल्लाह, उनकी तकालीफ़ को ख़त्म फ़रमा। ऐ अल्लाह, मसाइब को ख़त्म फ़रमा, मुश्किलात को ख़त्म फ़रमा। ऐ अल्लाह, इनके साथ जितने मुसलमान बीमार हैं घरों में या अस्पतालों में उन्हें सेहत अता फ़रमा। जो दुनिया से रुख़्सत हो गए अल्लाह, उनकी कबूर को जन्नत का बाग़ बना। अल्लाह, जिन ख़वातीन ने दुआओं के लिए कहला भेजे उनकी दुआओं को कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह, हम दोस्त जो हाथ उठाए बैठे हैं हमारे दिल में जितने जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं अल्लाह उसे कबूल फ़रमा। अल्लाह, हम सब को हरमैन शरीफ़ैन की इज़्ज़त वाली हाज़री अता फ़रमा, आफ़ियत वाली हाज़री अता फ़रमा, बासेहत हाज़री अता फ़रमा। बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फ़रमा, वहाँ की भी हमें आफ़ियत वाली हाज़री अता फ़रमा, मकबूल मबरूर हाज़री अता फ़रमा। ऐ मेरे मौला, हमसे और हमारे बच्चों से भी दीन का काम ले ले। ऐ अल्लाह, ताज़म अज़ीज़ तमाम आज़ाद को बासलाहियत सलामत फ़रमा। ऐ अल्लाह, इन टूटी फूटी मेहनतों को कबूल फ़रमा। सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िक्र हुआ है, हज़रत आयशा का फैज़ हमारी ख़वातीन को अता फ़रमा। खुलफ़ा राशिदीन वाला जज्बा है अल्लाह हमारे मर्दों को अता फ़रमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खैरें मांगी हैं उनका फैज़ हमें अता फ़रमा। जिन शुरूर फितन फ़साद से, जादू तावीज़ गण के फितने से, फितना दज्जाल से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी, अल्लाह में पनाह अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।